میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں یہ نہیں مانتا، لیکن کوئی شخص میری طرف یہ منسوب کرے کہ سلمان صاحب تو ابو بکر صدیق کے خلاف ہے، عمر فاروق کے خلاف، تو آپ سوچئے کہ وہ کتنا بڑا لپاڑیا، بدماش، خبیث، مجرم، جہنمی عام کیا گیا، اتنا عام کیا گیا کہ شیعہ جو ہے وہ اس قرآن کو مانتے نہیں، وہ تو قرآن میں تحریف کے قائل ہے کہ لوگ یہی بات کہتے ہیں، اسی کو دہراتے ہیں۔ ارے بھائی براہ راست پوچھ لیجئے کسی ذمہ دار شیعہ سے کہ وہ تم اس قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، دیکھیے اس کا جواب کیا ہے۔ جو جواب ہو وہی حجت ہوگا، آپ کا کوئی فتویٰ حجت نہیں ہوگا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمان ندوی صاحب کی بات آپ نے سن لی کہ کسی ذمہ دار شیعہ عالم سے قرآن کے بارے میں پوچھیں، وہ قرآن کے بارے میں جو بات کہے، جو نظریہ بتائے، وہی صحیح نظریہ ہے۔ تو ہم سلمان ندوی صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے ذمہ دار شیعہ سے پوچھتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، اگر ہم کسی شیعہ سے پوچھیں ان کے آج کسی بھی عالم کے بارے میں کہ آپ کا وہ عالم بڑا ہے، یا وہ جو کئی سو سال پہلے کتاب الکافی کا مصنف یعقوب الکلینی گزرا ہے، وہ زیادہ ذمہ دار تھا اور زیادہ معتبر تھا، یقیناً وہ یہی کہے گا کہ یعقوب الکلینی زیادہ ذمہ دار تھا، تو ہم بڑے ذمہ دار سے پوچھ لیتے ہیں، اور پھر یعقوب الکلینی سے بھی زیادہ اعتماد شیعہ کے ہاں اپنے امام معصوم کے اوپر ہوتا ہے۔ تو ہم یعقوب الکلینی کے ذریعے سے ان کے معصوم امام سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ یقیناً ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی شیعہ کہے کہ میرے امام کا عقیدہ یہ تھا اور میرا عقیدہ اس کے برخلاف ہے، کیونکہ پھر وہ شیعہ ہی نہیں رہے گا۔ جیسے ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتائیں کہ یہ معاملہ اس طرح ہے، اور کوئی مسلمان کہے کہ میں اس کو اس طرح نہیں مانتا، تو یقیناً وہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو بالکل اسی طرح اب ہم فیصلہ کروائیں گے شیعہ کے ذمہ دار عالم سے، اور وہ بتائے گا کہ اس کے بارے میں امام معصوم کا کیا عقیدہ ہے۔ لو جی، ہمارے سامنے کتاب ہے شیعہ کی معتبر چوٹی کی کتاب، کتاب الکافی، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 633 ہے۔ یعقوب الکلینی صاحب نے اس کی سند بھی ذکر کی ہے، محمد بن یحییٰ عن محمد بن الحسین عن عبد الرحمن بن ابی حاشم عن سالم بن سلمۃ قال، سالم بن سلمہ کہتے ہیں، قرأ رجل علی ابی عبداللہ علیہ السلام وانا استمع حروفا من القرآن لیس علی ما یقرأہ الناس، کہ ایک آدمی نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام امام معصوم کے سامنے قرات کی، یعنی قرآن کا کچھ حصہ پڑھا، اور میں سن رہا تھا، کچھ حروف میں نے سنے، اور ایسے الفاظ پڑھ رہا تھا جو لوگ نہیں پڑھتے۔ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، تو جب امام معصوم نے اس آدمی کا قرآن سنا، اس کے الفاظ سنے، تو کیا کہا؟ کف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم، کہ اس طرح قرآن نہ پڑھ، دوسرا مطلب کہ یہ قرآن نہ پڑھ بلکہ ویسے پڑھ جیسا کہ لوگ پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ 12واں امام آ جائے۔ قائم سے مراد ان کا 12واں امام امام غائب ہے، یہاں تک کہ قائم آ جائے۔ فَإِذَا قَامَ الْقَائِمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، جب آئے گا 12واں امام، قرأ کتاب اللہ عز وجل علی حدہ، تو وہ کتاب اللہ کو اس طرح پڑھے گا جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ وَأَخْرَجَ الْمُصْحَفَ الَّذِي كَتَبَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اور امام معصوم نے وہ مصحف نکالا جس کو حضرت امام علی علیہ السلام نے لکھا تھا۔ وقال، اور کہا، امام معصوم نے کہا، اخرجہ علی علیہ السلام الی الناس حین فرغ منہ وکتبہ، کہ اس مصحف کو لوگوں کے سامنے امام علی نے پیش کیا تھا جب اس کو لکھ کر فارغ ہوئے تھے۔ فقال لہم، پھر لوگوں سے کہا تھا،
हाज़ा किताबुल्लाहि कमा अंज़लहुल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि, कि ये है अल्लाह की किताब और ये बिअैनिही वैसे है जैसा कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारी है। वक़द जमाअतु मिनल लौहैनी, और मैंने इसको जमा किया है। फ़क़ालू, लोगों ने कहा, हुवा ज़ा इंदना मुस्हफ़ुन जामिउन फ़ीही अल कुरान ला हाजत लना फ़ीही, कि हमारे पास एक मुसहफ़ है जिसमें मुकम्मल कुरान मौजूद है और हमें इसकी हाजत नहीं है। फ़क़ाला, तो मौला अली ने जवाब में फरमाया, अमा वल्लाहि मा तरौनहु बअद यौमिकुम हाज़ा अबदन, आज के बाद इस मुसहफ़ को, किस मुसहफ़ को? जिसको इमाम अली ने लिखा और जिस मुसहफ़ के बारे में कहा कि ये वो मुसहफ़ है जो अल्लाह ताला ने अपने नबी पर उतारा था, उसके बारे में फ़रमाया कि ये मुसहफ़ तुम आज के बाद कभी नहीं देखोगे। और आगे फरमाया कि मेरे ऊपर लाजिम था कि मैं तुम्हें इसकी ख़बर दूं जब मैंने इसको जमा किया ताकि तुम इसको पढ़ो। लो जी, सलमान नदवी साहब, ये हमने शिया ज़िम्मेदार आलिम से पूछा, वो हमें अपने इमाम मासूम के पास ले गया। इमाम मासूम का पूरा इरशाद हमने उनकी मोतबर किताब से आपके सामने रख दिया। अब हमारा यहाँ पर सवाल है कि असल कुरान इस रिवायत के बकौल मौला अली ने जमा किया, लोगों के सामने पेश किया, लोगों ने कबूल ना किया, वो अपने घर ले गए और लोगों को ये बता गए आज के बाद तुम इस कुरान को नहीं देखोगे। तो असल कुरान कहाँ गया? मौला अली के पास। और शिया के बकौल उनकी औलाद में जो इमाम गुज़रे वो उनमें चला। अब कहाँ है वो असल कुरान? इमाम गायब के पास। तो असल कुरान इमाम गायब के पास है, तो दुनिया में राइज कुरान ये असल कैसे हुआ? ये असल नहीं है शिया के यहाँ। इनके यहाँ असल कुरान मौला अली से चल के इमाम गायब के पास पहुँच गया है। तो जब इमाम गायब का ज़हूर होगा तो तब वो उस कुरान को सामने लाएंगे, असल कुरान को। तो शिया के यहाँ ये कुरान असल नहीं है, तहरीफ शुदा है, तब्दील शुदा है, मुहर्रफ है, जाली है। असल कुरान कहाँ है? वो तो इमाम लेके छुपा हुआ है। तो ये है शिया का अकीदा। आप कैसे कहते हैं कि वो इस कुरान को मानते हैं? इस धोखे का पर्दा हम फाश करते हैं। आप हैं सादा बंदे, उनकी चक्करबाजियों को आप नहीं समझते। उनका नज़रिया है तकिया, असल बात को छुपाना, गलत बात को जाहिर करना। जैसे एक मिसाल के तौर पे सलमान नदवी साहब एक किताब लिखी, उसमें एक बात लिखी, मसलन लिखे कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नऊज़ बिल्लाह फासिक थे। हम इनसे सवाल करें कि जनाब आपने तो हज़रत मुआविया कैसे लिखा, तो कहें नहीं नहीं, मैं तो उनको रज़ी अल्लाह कहता हूँ, मैं तो उनको सहाबी मानता हूँ, मैं तो उनकी इज़्ज़त करता हूँ। तो हम फ़ौरन पूछेंगे, अगर आप उनको सहाबी मानते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनके मकाम व मर्तबा के कायल हैं, तो ये आप अपनी किताब में उनको फासिक फाजिल लिख रहे हैं। तो इससे पता चलेगा कि आप एक सच्चे मुखलिस मोमिन नहीं हैं। आप 2 नंबर मुनाफिक लपाड़िए हैं, जो लिखते कुछ हैं कहते कुछ हैं। बिल्कुल इसी तरह ये 2 नंबर लोग हैं, ये लपाड़िए हैं, ये फराडिए हैं। अपनी किताबों में लिखते हैं कि ये कुरान असल नहीं, असल कुरान इमाम के पास है। निजी महफ़िलों में अपने लोगों को बताते हैं ये कुरान असल नहीं, असल कुरान इमाम गायब लाएगा। जो अपने लोगों को तालीम देते हैं ये कुरान असल नहीं, असल कुरान हमारे अइम्मा के पास है। जब 12वें का ज़हूर होगा, कुरान अपनी असली शक्ल में ज़ाहिर होगा जैसा कि अल्लाह ने उतारा था। पे इसको क्यों पढ़ रहे हो? ताकि लोग हमें काफिर ना कहें, ताकि लोग हमसे मुतनफ़िर ना हों, ताकि लोग हमें कुरान का मुनकिर ना कहें। ये इनका धोखा है और आप इनके धोखे में आ गए। और बजाय इसके कि आप उनको समझाते कि तुम्हारी किताबों में तो ये लिखा हुआ है, इसकी वजाहत करो, फिर वो वजाहत करके कह दें कि कुलैनी की
صدوق کی، توسی کی، وہ سب روایات غلط، مردود، جعلی ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، نہ ہم ان روایتوں کو مانتے ہیں، نہ عقیدہ تحریف رکھنے والے اماموں کو مانتے ہیں، نہ ہی ہم امام معصوموں کے قولوں کو مانتے ہیں۔ ایک طرف تمہارے مذہب کی بنیاد معصوم کا قول ہے، دوسرے طرف اس کی مخالفت کر رہے ہو۔ تمہارے مذہب کو جانچنا ہو تو کیا وہ آدمی کتاب الکافی نہیں پڑھے گا؟ تو کتاب الکافی تو کہتی ہے کہ یہ قرآن اصل نہیں ہے، اصل قرآن تو اماموں کے پاس ہے۔ تو اس دنوں نے کہہ دیا تھا کہ تم اس کو نہیں دیکھو گے، اور امام نے بھی وہ دکھایا، بس یہ نہیں کہا کہ اس کو یاد کرو، اس کو پڑھو، بلکہ ایک آدمی کو کچھ الفاظ غالباً بتائے ہوں گے، اس نے ویسے پڑھے، اس کو منع کر دیا کہ ایسے میں نہیں پڑھنا، جیسے لوگ پڑھ رہے ہیں ویسے پڑھو، یعنی غلط پڑھو۔ تو یہ کتنی واضح بات ہے۔ تحریف قرآن کے بارے میں شیعہ کا واضح اور صاف نظریہ ہے، اصل قرآن امام کے پاس ہے، یہ قرآن جعلی ہے، لیکن وہ دھوکہ اور منافقت کی وجہ سے ہمارے لوگوں کے سامنے یہ قرآن پڑھیں گے، اس قرآن کی تلاوت کریں گے، اس قرآن کو چھپوائیں گے، اور ہمارے لوگ دھوکہ کھا جائیں گے کہ جی وہ جو تو قرآن کو صحیح مانتے ہیں، اور یہی دھوکہ سلمان ندوی صاحب نے کھایا ہوگا، اور بجائے ان کو منافقت ظاہر کرنے کے اہل سنت کو، اہل اسلام کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم ان کے بارے میں ایسے کیوں کہتے ہو، وہی وہ منافقت کر رہے ہیں جیسے تم منافقت کرتے ہو۔ تو لہذا شیعہ کا قرآن کے بارے میں واضح عقیدہ ہے کہ یہ قرآن محرف ہے، اصل قرآن امام غائب کے پاس ہے، جب وہ ظاہر ہوگا تب وہ سامنے لائے گا۔ یہ لوگ اس قرآن کو غلط مانتے ہیں، جعلی مانتے ہیں، اور صرف اہل اسلام کے ڈر سے، اہل اسلام کو دھوکہ دینے کے لیے اس قرآن کو ماننے کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔